اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9th، سبجیکٹ اردو، سبق کا نام غزل۔ ناصر کاظمی کی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ اس کے آخری 4 اشعار کی تشریح پیش کر رہا ہوں۔ دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو۔ شعر نمبر 5 ہے، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو بیٹے اس کا مفہوم ہے، اے محبوب تمہاری وجہ ہی سے میری دوستی برقرار رہتی ہے۔ اس کی تشریح، اے محبوب تمہاری وجہ سے میرے دوست احباب کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہے، تمہاری ذرا سی توجہ سے میں دوستوں کے درمیان خوش رہتا ہوں، ان سے خوش ہو کر باتیں کرتا ہوں، تمہاری توجہ سے میری اداسی اور تنہائی دور ہو جاتی ہے اور میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ غموں اور پریشانیوں کے باعث میں دنیا سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے لگا تھا، لیکن اب تمہارے حسن و جمال اور قرب اور توجہ سے میں ہر لمحہ خوش اور حشاش بشاش رہتا ہوں۔ اب میں لوگوں سے ملتا جلتا ہوں اور ان سے محو گفتگو رہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی، مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی، میں اس دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے، اے محبوب، ایک تم سے ملنے کی خاطر مجھے دیگر لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے، لیکن تم تک پہنچنے کے لیے مجھے دوسرے لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے اور ان سے بھی اچھے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ شاعر یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب میں دوستوں کے درمیان بھی بیٹھتا ہوں تب بھی تیرے ہی تذکرے جاری رہتے ہیں، تیری ہی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور میرے دوستوں کے ساتھ جو میری دوستی ہے وہ بھی تیری ہی وجہ سے ہے۔ اگلا شعر بیٹے ہے، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اس کا بیٹے مفہوم ہے، اے محبوب مجھے تمام عمر صرف تمہاری ہی کمی محسوس ہوتی رہی۔ اس کی تشریح بیٹے یہ ہے کہ اے محبوب مجھے زندگی میں ہر چیز میری دسترس میں ہے، میں جو چاہتا تھا مجھے حاصل ہو گیا ہے، مجھے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف ایک تمہاری محبت اور وفا ہی مجھے حاصل نہ ہو سکی، ایک صرف تم ہی مجھے نہ مل سکے، ورنہ دنیا کی ہر چیز مجھے مل گئی، مجھے ساری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہی سوائے تمہارے وصال کے، یعنی وصال کہتے ہیں ہجر کو۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ انسانی نفسیات ہے کہ اسے میسر کی قدر نہیں ہوتی، یعنی جو کچھ اسے ملا ہوتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ اگر اسے 100 میں سے 99 نعمتیں میسر ہوں اور صرف ایک نعمت نہ ملے تو وہ 99 نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے ایک نہ ملنے والی نعمت پر روتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک عاشق صادق کے لیے محبوب کے وصال یعنی ہجر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایک سچے عاشق کے لیے محبوب کے ہجر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت اور کامیابی یہی ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب اگرچہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اگر میں تمہیں حاصل نہ کر سکا تو گویا کچھ بھی حاصل نہ کر پایا، تمہارے بغیر میری زندگی تاریک ہے، یعنی میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری ساری عمر میں مجھے ہر چیز میسر آئی، فقط ایک چیز میسر نہیں آئی اور وہ میرے محبوب تم ہو، یعنی ساری میری عمر میں ایک ہی کمی رہی ہے کہ تم مجھے میسر نہیں ہے، باقی ہر چیز مجھے میسر آتی رہی ہے۔ تو اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ اگلا شعر ہے بیٹے، شعر نمبر 7، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو اس کا مفہوم ہے بیٹے، اے محبوب میں تو پہلے جیسا نہیں رہا لیکن تم اب بھی ویسے ہی ہو۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اے محبوب میری حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن تم اب
بھی ویسے کے ویسے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ زمانے کی گردش حالات و واقعات کی ستم ظریفی، غم، پریشانیاں اور مصائب انسان کے حسن و جمال کو گہنا دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں۔ انسان کے حسن و جمال میں فرق آ جاتا ہے۔ زمانے کی بے رخی اور لوگوں کی بے حسی اس کے جذبات اور احساسات کو سرو کر دیتی ہے۔ اس کی چہرے کی تر و تازگی اور رعنائی ماند پڑ جاتی ہے، یعنی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی صحت بھی متاثر ہونے لگتی ہے، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ شاعر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ غم دوراں غم جانا نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا، اس لیے وہ محبوب سے کہتا ہے کہ حالات کی ستم ظریفی نے میرے حسن و جمال کو ختم کر دیا ہے اور میرے جذبات و احساسات کو سرد کر دیا ہے۔ اب میری حالت پہلے جیسی نہیں ہے رہی، لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تم پہلے جیسے ہی تر و تازہ اور خوش باش دکھائی دیتے ہو، گویا تمہیں کوئی پریشانی اور کوئی غم لاحق ہی نہیں۔ حالات اور غموں نے مجھے یکسر بدل دیا، جب کہ حالات تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بقول غالب کا شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ غالب کا شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ میری وفائیں اور میری قربانیاں زیادہ تھیں، اس لیے محبت میں جدائی کا غم بھی مجھے زیادہ محسوس ہوا اور اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری حالت پہلے جیسی نہیں رہی، دنیا کے مصائب، غموں، تکلیفوں، پریشانیوں نے میرے حسن و جمال میں بہت زیادہ فرق پیدا کر دیا۔ میں اب پہلے جیسا حسین و جمیل نہیں رہا، مگر اے میرے محبوب، تمہیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑا، تمہارے حسن و جمال میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی، تم ویسے کے ویسے ہی خوبصورت ہو اور تمہیں ان دنیا کے مصائب نے کچھ بھی پریشانی نہیں پہنچائی اور تم بالکل پہلے کے جیسے ہی حسن و جمال والے ہو۔ اگلا شعر بیٹے، شعر نمبر 8۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ دیار بیٹے کہتے ہیں شہر کو۔ تو اس 8ویں شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے ناصر، اس شہر میں تو کتنا اجنبی ہے۔ اس شعر کی تشریح بیٹے ہے کہ شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ناصر، تو اس شہر میں کتنا اجنبی اور بیگانہ ہے۔ محبوب سے جدا ہونے کے بعد گویا تمام شہر میرے لیے انجانا ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا کسی سے تعلق نہیں ہے اور نہ کسی کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ تمام شہر اداس اور ویران محسوس ہوتا ہے۔ میری زندگی کی تمام تر رعنائیاں اور رونقیں محبوب کے دم قدم سے تھیں۔ محبوب کے بغیر میری زندگی تاریک ہے، یعنی کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے میری زندگی میں۔ بھرے شہر میں بھی میں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہوں۔ دراصل جب انسان کے دل میں غم ہو اور اس کا دل اداس ہو تو ارد گرد کا ماحول اسے اداس محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اسی شاعر ناصر کاظمی کے بقول، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت کا قرب اور پسندیدہ لوگوں کی تلاش جا بجا نظر آتی ہے۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں انہیں اپنے آبائی شہر امبالہ سے ہجرت کر کے لاہور آنا پڑا۔ اس طرح وہ اپنے پسندیدہ لوگوں اور عزیز و اقارب سے جدا ہو گئے۔ اس شعر میں وہ خود کو نئے ماحول میں اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے پسندیدہ لوگ ان سے بچھڑ گئے، اب ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ بے حس اور خود غرض ہیں، ان کی آنکھوں میں سچائی کی روشنی نہیں۔ مفاد پرست اور بے حس معاشرے میں ایک حساس انسان اجنبی کی مانند ہی ہوتا ہے۔ تو ناصر کاظمی کہتا ہے، یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ اسی شاعر ناصر کاظمی کا ایک اور شعر ہے، جنہیں دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جنہیں دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک اور شعر اسی ناصر کاظمی کا اس حوالے سے
ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں بیٹا، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تشریح کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔